السلام علیکم من اتبع الہدی. کیا حال ہے حضرت؟ اللہ ہدایت کے تابع دار تو ہم ہیں. وہ عائشہ کا حال تو ہم نے بتا دیا آپ کا. چلیں ہدایت کس ہوں گے تو سلام آئے گی، ورنہ سلام کے اپوزٹ جو ہے وہی آئے گا. اور خیریت ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں. الحمدللہ رب العالمین. اگلے ہفتے مجھے دیکھ کر آپ نے کالی کاٹ دی. او بھائی آپ جو ہے نا، آپ سے پہلے 2-3 مولوی بیٹھے تھے، مفتی صاحب وغیرہ بیٹھے تھے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ کون بیٹھے تھے. آپ سے بہت سارے لوگ پہلے تھے، تو آپ خود کاٹ کے گئے تھے. اپنی باری کا آپ نے انتظار نہیں کیا نا. میں تو کئی دفعہ میں 9 کوشش بجے کی سے آپ کو لے کے آؤں. 9 بجے سے لے کر رات نہیں 1 بجے تک میں نے انتظار کیا، 5 گھنٹے. نہیں، آپ صوفے پہ بیٹھے ہوں گے، لیکن کال جب آپ کی آئی ہے تو جو ہی آپ کی باری تھی آپ وہاں پہ نہیں. 2-3 دفعہ میں نے دیکھا کہ میں آپ کو لے لوں، اور مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے 2-3 دفعہ دیکھا کہ آپ کو لے لوں تو ہاں، تو آپ وہاں پہ نہیں تھے. آپ کے کال نہیں تھے، وہ کٹ چکی تھی یا کچھ ہو چکا تھا. تو بہرحال میں نے ان 1 کو بجے کے بعد میں نے اعلان بھی کہا تھا کہ کپی صاحب کہاں ہیں، تو آپ جو ہے وہاں پہ نہیں تھے. تو کپی تو آپ کو ہو گئی تھی نا مجھے دیکھ کر، تبھی تو کاٹ دی. کال جب کنیکٹ ہو گئی تھی تو آپ لیتے نا اس وقت. تو آج بھی نہیں لینا، کوئی مجبوری تھوڑی ہے. آج بھی اگر میں نظر انداز کر لیتا نا، اگر آپ کہتے ہیں مجھے کپی ہو گئی پہلے ہفتے میں نے نہیں لیا، تو آج آپ کو اتنی جلدی کیوں لیا نا. آج اگر بات آپ کی صحیح ہے تو اگر مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے شکست دے سکتے ہیں، تو میں آج بھی آپ کا کال نہیں لیتا. وہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں ادھر، صوفی وغیرہ بیٹھے ہیں، ان کو لے لیتا. اس لیے آپ نے لی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ اللہ یاری صاحب میری کال عابد علی کی کال نہیں لیتے، اس لیے آپ نے مجبوراً لی ہے نا. مجھے ایسے ویڈیوز کا نہ پرواہ ہے، نہ کسی میں نے ایسے ویڈیو کو دیکھا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ اللہ یاری نے فلانے کا کال نہیں لیا ہے. بھائی بہرحال ہماری خوشی ہوتی ہے. دیکھیں آپ جو اپنی دل میں آپ کہہ دیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر اہل علم حضرات جن کا مطالعہ ہے، تحقیق ہے، وہ دلیل کے ساتھ، وہ کتاب کے ساتھ یہاں پہ گفتگو کریں. جب تک کہ وہ گالی نہیں دیتے، بدتمیزی نہیں ہوتی ہے، آپس میں احترام ہوتا ہے، تو ہمیں اس بات سے خوشی ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے ہمیں، اور کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ناظرین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے نا. عام آدمی کال کرتا ہے، لیکن ایک شخص جو صاحب مطالعہ کال کرتا ہے، اس دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ہمیں الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے کال کیا، زحمت کیا. آپ ڈرے نہیں، بسم اللہ کریں. اب جائیے جی سر، بسم اللہ کریں. جی آیت استقلال پر بات ہو رہی تھی جی اس ہفتے، اگلے ہفتے. تو میں نے 2 دلائل پیش کیے تھے جی جناب. آیت استقلال کے تحت، ایک منہج الصادقین کا اور دوسرا تفسیر نمونہ کا. ہاں منہج الصادقین کے میں جلد 6 صفحہ نمبر 312 بھائی لائن صاحب، نمبر 4. اس سے پہلے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ زحمت کریں اور ان باتوں کا آپ دوبارہ تکرار کریں اور ہمارا وقت لے لیں، میں آپ کی خدمت میں ایک قاعدہ عرض کرتا ہوں. وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. وہ قاعدہ ہے، یہ ہے کہ جو چیز قسم پہ حجت ہوتا ہے، خالف پہ حجت ہوتا ہے، اس کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اقوال العلماء یحتج لها ولا یحتج بها. علماء کے جو اقوال ہوتے ہیں ان کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ حجت نہیں ہوا کرتی. اگر ایک شیعہ مصنف نے اگر وہ حدیث کوٹ نہیں کرتا، وہ اس کی اپنی اجتہاد ہے، اپنا نظریہ، اس کی اپنی تحقیق ہے. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے. ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، یا قرآن کی تفسیر اس طرح سے کرتا ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم اس سے اتفاق کریں، کیونکہ ہم متعبد نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے تعبد کیا ہوتا ہے؟ متعبد نہیں ہے. اللہ نے ہم پہ واجب نہیں کہ جو بھی عالم دنیا میں جو بھی کہے وہ صحیح، ہم اس کی اتباع کریں کیونکہ وہ شیعہ ہے. علماء کے اقوال سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آج کے دن سے علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے. کیا حجت ہے؟ قرآن مجید اور حدیث آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہم پہ حجت ہے. اگر اس میں سے کوئی آپ کے پاس دلیل ہے تو بسم اللہ. آپ یہاں پہ 100 بھی عالم کا ذکر کریں نا، کہ اس عالم نے یہ کہا، اس عالم نے یہ کہا، اس عالم نے کہا، ہم کہیں گے وہ اہل بیت علیہ السلام کے قول کے مخالف ہے. خاک برسا اس کے سر پہ ہو، مٹی اس کے سر پہ ہو، اس نے غلط کیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس نے غلط کیا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ منہاج الصالحین جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، نسبت دے رہا ہوں سے، میں ان سے آپ نہ فارسی آپ کو آتی ہے، نہ آپ فارسی پڑھنا جانتے ہیں، بلکہ میں وہ کتاب دیکھا اس میں باتیں نہیں ہیں. فرض بھی کریں اس نے کہا ہو، فرض بھی کریں، ہم کہتے ہیں ہم ان کے مقلد ہیں؟ نہیں. وہ ہمارے امام ہیں؟ نہیں. وہ ایک عالم ہے، اگر اس نے غلط کہا ہے تو غلط کہا ہے، غلط کیا اس نے، ختم بات. شیعہ علماء کے اقوال ہم پہ حجت نہیں ہیں. جی بسم اللہ. اب مجھے عرض کرنے دیجئے. جی سر. اگر آپ کے
اوپر اپنے علماء کے اقوال حجت نہیں ہے، تو میں نے اگلے ہفتے آیت استخلاف کے تحت صرف اور صرف 2 اقوال پیش کیے تھے، ایک تفسیر نمونہ کے اور دوسرا تفسیر منہج الصادقین کا۔ اگر آپ علماء کے اقوال کو حجت نہیں سمجھتے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسی وقت رد کر دیتے، لیکن تقریباً آپ نے اس دونوں اقوال پر 2.5 گھنٹے بحث کی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی، ابھی آپ نے یہ بنایا ہوا ہے بہانہ کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے، تو یہ تو 2 منٹ کی بات تھی حضرت، اس وقت کہہ دیتے آپ کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے۔ ایک منٹ مجھے بات کرنے دیجیے نا، مجھے بات کرنے دیجیے۔ اس وقت نہیں کہا تھا آپ نے، 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ علامہ طباطبائی ہم پر حجت نہیں ہے، منہج الصادقین علامہ فتح اللہ کاشانی یا مکارم شیرازی ہم پر حجت نہیں ہے۔ یہ 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا، جب آپ نے دیکھا کہ آپ پر گرفت مضبوط ہو چکی ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس، اچھا تب آپ نے کہا۔ حالانکہ 1 منٹ کے اندر آپ اگر رد کر دیتے تو کوئی بات نہ تھی، لیکن آپ نے سمجھا کہ میں نکل جاؤں گا آئیں بائیں شائیں کر کے، اس لیے آپ نے 2.5 گھنٹے اس میں صرف کر دیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ علماء کرام میں سے اگر ایک بندے کا قول ہو تو آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، لیکن 4-5 آپ کی معتبر تفاسیر سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ آیت استخلاف صحابہ کرام کے لیے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں خلفائے ثلاثہ سے خلافت کا وعدہ کیا ہے، تو ان بہت ساری تفاسیر کو رد کرنا یہ کوئی معقول جواب نہیں ہے، صرف اور صرف یہ بھاگنے کا بہانہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اقوال ائمہ اہل بیت کے اقوال کے مطابق ہیں تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا نا، یا پھر بھی آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ اقوال غیر معصومین کے حجت نہیں ہے۔ یہ تب حجت نہ ہوتے تب جب ائمہ معصومین کے اقوال کے خلاف ہوتے، لیکن جب موافق ہیں تو آپ پر لازم ہے ان کو ماننا، اور نہ ماننے کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی جواز نہیں ہے۔ ختم بات آپ کی؟ اور جی ختم ہے؟ ائمہ اچھا، معصومین کا جی اس آیت کے تحت میں آپ کو عرض کر دوں، اس آیت کے بارے میں آپ نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ امن اسی وقت ہوگا۔ ابھی میں آپ کے باتوں کا جواب دے دوں احادیث نقل کرنے سے پہلے میرے محترم ناظرین، ان کو پتہ ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ 4-5 شیعہ مفسرین نے یہ کہا ہے۔ پہلی بات ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا، بلکہ آپ یاد مناظرے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں میں مناظر ہوں، شیعوں کو کپ کپی آ جاتی ہے مجھے دیکھ کر۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خصم کے لیے، مخالف کے لیے کیا چیز حجت ہے۔ اگر ایک چیز حجت نہیں ہے، مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے پہلے مجھے نہیں کیوں پہلے بھی کہا تھا آپ کو، لیکن آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے، یہ جماعت مخالفین کے پاس یہ قاعدہ بڑا مشہور ہے، اقوال العلماء یحتج لها ولا یحتج بها۔ اقوال علماء کو خود حجت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی مثلا ابو حنیفہ کوئی بات کہہ دے، ابن تیمیہ کوئی بات کہہ دے، کہ احمد بن حنبل نے کوئی بات کہی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جماعت مخالفین کے علماء اس کی اتباع کریں، مگر یہ کہ وہ ابو حنیفہ کے مقلد ہوں، بلکہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ احمد بن حنبل کی یہ بات کیا صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کی دلیل ہے تو مان لیتے ہیں، اگر وہ دلیل کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اس کو رد کر لیتے ہیں۔ یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے پاس یہ قاعدہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے۔ جب ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ہمارے پاس صرف قرآن مجید، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام ثانی عشر علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کے صحیح احادیث، صرف یہی حجت ہے۔ باقی چیزیں اگر ان کے قول کے موافق ہیں تو صحیح ہے، اگر ان کے قول کے موافق نہیں ہیں، یا تو مخالف ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موافق ہے یا مخالف ہے۔ اگر مخالف ہیں تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قول کیا قرآن و سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے تو ہم کہیں گے ہمیں پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ بہرحال اقوال علماء حجت نہیں ہوا کرتی، اور آپ ہم سے گلائے نہ کریں کہ ہم نے کیوں نہیں بتایا، لیکن کیونکہ ہمیں شک تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے وہ، بلکہ ہمیں پتہ تھا، یقین تھا کہ منہاج الصادقین میں یہ بات نہیں، تو میں نے وہ آپ کو دکھا دیا تھا کہ منہاج الصادقین بڑی تفصیل سے وہ بیچارے وہ مفسر استدلال کر رہے ہیں کہ جماعت مخالفین کا جو قول ہے کہ یہ قول صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ باطل ہے، بلکہ یہ اہل بیت علیہ السلام۔ ہاں البتہ
البتہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقوال علماء حدیث اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہے، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ آیا شریفہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے، تو بات پھر کوئی بات، وہ آپ وہ اقوال علماء کیوں نقل کرتے ہیں؟ تو شروع سے جائے نا، وہ حدیث ہمیں دکھا، حدیث تو ہم نے آپ کو دکھا دی ہے بہت سارے. منہج الصادقین کا جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ منہج الصادقین میں موجود نہیں ہے بھائی، اس کے خلاف موجود ہے. اب میں ٹائم نہیں لگاؤں گا، آپ کو تو فارسی پڑھنا بھی نہیں آتا نا، آپ کیسے کہتے ہیں؟ جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ نہیں ہے موجود، نہیں ہے، وہ نقل قول ہے بھائی، نقل قول ہے. نہیں ہے تو میں اسی وقت شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. آپ کھولیں بھائی، وہ نقل قول ہے، اس کا صفحہ نمبر 312. بھائی وہ نقل قول، ابھی میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں نا میرے محترم ناظرین، کہہ دیتا ہوں کہ جماعت مخالفین کا قول ہے کہ افضل الناس بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، اس کے بعد عمر. تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ یری نے اعتراف کیا؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے اعتراف. میں نے کہا کہ میں نے نقل قول کیا، پھر میں دلیل لے کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو آپ اس طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ ہے، یہ بات غلط ہے. آپ اس طرح بےایمانی نہ کریں. اس کا عقیدہ ہوتا بھی نا منہاج الصادقین والے کا، فتح اللہ کاشانی کا، پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. ایک شخص اس نے غلطی کیا، اس کو پتہ نہیں اس آیت کی تفسیر، اس نے غلط کیا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان کی تفاسیر میں غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر مفسر کی ہر بات سے اتفاق کریں. اور یہ کوئی دنیا کا کوئی بھی طالب علم یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ جو بھی تفاسیر میں لکھا وہ سب صحیح. بہرحال آپ کے پاس حدیث ہے تو دکھائیں، ہمارے پاس تو احادیث ہے. یہ فریز ہو گیا، کب کپی صاحب اور کب کپی جناب تو کی ہویا ہے. حدیث دکھائیں، حدیث حجت ہے، حدیث دکھائیں بھائی. جی حدیث دکھا. کتنا آپ کو ٹائمر لگا دوں 10 منٹ کا، پھر میں بات کروں 10 منٹ. ہاں جی ٹائم لگا دیں. آپ بیچ میں بات نہیں کرنی، جس نے بیچ میں بات کی سمجھے وہ بھاگنے کی تیاری میں ہے، ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد دلیل نہیں ہے، بیچ میں بات کر کے وہ خلط ملبس کرنا چاہتا ہے اور بھاگنے کی تیاری کرنا چاہتا ہے. وہ بات کرو نا بھائی، چپ کیوں ہو؟ اگر آپ کی کال رک گئی تو میں دوسرا کال لوں گا بھائی، پھر آپ وہ نہیں کرنا، کال نہیں لے نا. بسم اللہ کریں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. استخلاف جو ہمارا پچھلے ہفتے کا بھی موضوع تھا، سورہ نور آیت نمبر 55. ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خلفائے ثلاثہ سے بھی خلافت کا وعدہ کیا ہے، اور اس پر یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے جب حضرت سیدنا عمر فاروق جنگ فارس میں بنفس نفیس جانے کے لیے مولا کائنات سے مشورہ لینے آئے، تو مولا کائنات نے فرمایا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین ہے جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا مولا علی فرماتے ہیں نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہیں اور وہ اپنے وعدے کو بہرحال پورا کرے گا. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 144. مولا علی فرمایا کہ نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ہیں، یہ وعدہ ہے. ابن میثم البحرانی روافظ کی معتبر ترین شرح نہج البلاغہ ہے، کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے ہم سے وعدہ کیا، وہ نصر والغلبۃ والاستخلاف فی الارض. وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ ہے غلبہ ہے اور زمین میں خلافت دینے کا وعدہ ہے. وعمل صالحات، پھر اس یعنی آیت استخلاف کو کوٹ کرتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مولا کائنات نے سیدنا عمر فاروق پر یہ آیت فٹ کی ہے اور ان کی خلافت پر مولا علی نے یہ دلیل دی ہے. یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 سے بھی ثابت ہو گیا. نہج البلاغہ او بھائی مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے معاف کیجیے گا، آپ ٹائم زیادہ لے لیں، کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ کہتے ہیں یہ شیعہ حدیث ہے، آپ نص پڑھیں خود نہج البلاغہ کا نص پڑھیں، اور اس سے کیسے ابو بکر عمر یہ آیت اس کا کیا تعلق ہے ابو بکر عمر سے؟ نص سے حدیث پڑھیں، اس کا ذرا ہمیں پتہ چلے. مولانا شیر خدا کے پاس فاروق فارس میں بنفس نفیس شرکت کرنے کے لیے مشورہ لینے آئے، تو مولا علی نے
کیا فرمایا ان سے؟ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے. ہم اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہیں. اللہ معود من اللہ. اور اس کی شرح میں نص پڑھیں، عربی نص پڑھیں. بحرانی کب اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے؟ اس آیت کی تلاوت کب فرمائی ہے؟ نحن بیچ میں بات کریں، میں استدلال پورا کر لوں، آپ عربی بحث کر کے. نہیں میرے بھائی، آپ وقت زیادہ لے لیں بے شک، کوئی بات نہیں ہے. آپ عربی نص پڑھیں، آپ سے بار بار گزارش کر رہے ہیں عربی نص پڑھیں کہ کب امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے لیے اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا. وہ حدیث پڑھیں اچھی طرح سے اور اسے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کب اس بات میں اس آیا کی تلاوت کیا. بسم اللہ کریں. جی وہی پڑھ رہا ہوں نا، بیچ میں بات مت، مہربانی سنیں، آپ اطمینان سے سنیں. من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں. یہ کون سا وعدہ ہے؟ اس وعدے کی طرف مولا علی اشارے ہیں. ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے کہ مولا علی فلاں وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے یا فلاں وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ خود شیعہ شارع ابن مسلم البورانی شیعہ حضرات کے ہاں معتبر ترین نہج البلاغہ کی شرح ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی نے جو فرمایا نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہیں. یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وہی وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ فرمایا ہے مومنوں سے خلافت دینے کا. تو سیدنا عمر فاروق جب مشورہ دینے آئے تو مولا کائنات ان کی خلافت میں یہ آیت پر فٹ کی ہے کہ آپ کی خلافت کے لیے تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کی تلاوت ہی نہیں کیا بھائی، اس آیت کی تلاوت ہی نہیں ہے. آپ کیوں فراڈ کر رہے ہیں؟ سنیں نا، استدلال تو پورا ہونے دیں، استدلال پورا ہونے دیں. آپ استدلال پورا. حضرت عمر فاروق جب مولا علی سے مشورہ لینے آئے، مولا علی نے فرمایا آپ گھبراؤ نہیں، یا اللہ کا دین، یعنی عمر فاروق کے دین کو مولا علی اللہ کا فرمایا اور فرمایا جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے. یعنی عمر فاروق کو مولا علی نے اللہ کا لشکر کیا. ہم اللہ کے وعدے پر ہیں، یعنی تم گھبراؤ نہیں، تم جنگ میں جاؤ، یا وعدہ ہے کہ وہ غلبہ مسلمانوں کو ہی عطا کرے گا. تم گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نے وعدہ دیا ہوا ہے. نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ کے وعدے پر ہیں. یہ کون سا وعدہ ہے؟ مولا علی نے جو وعدے کی بات فرمائی ہے، یہ وعدہ آخر ہے کون سا؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے. حضرات کی معتبر ترین شرح نہج البلاغہ اسی مولا علی کے فرمان کے تحت لکھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدے کا اعلان فرمایا. وہ نصر الغلبۃ والاستخلاف دے، وہ غلبہ ہے، نصرت ہے اور زمین میں خلافت دینا. کما قال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے خلیفۃ فی الارض، ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا. تو یہ مولا کائنات نے یہ آیت حضرت عمر فاروق کی خلافت میں حضرت عمر فاروق پر فٹ کی ہے. اس کا صاف اور واضح مطلب یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلفاء سے خلافت کا وعدہ کیا ہے. قرآن ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ حضرت عمر فاروق بھی ہیں. اب یہ ہو گیا معصوم کا قول. اب اس معصوم کے قول کی تائید میں یہ حضرات کی معتبر ترین تفسیر منہج الصادقین مولا فتح اللہ کاشانی لکھتا ہے در اندک وقتی حق تعالی بوعدہ مومنان وفا نبود، تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں سے اپنا وعدہ پورا کر دیا. جزائر عرب، دریائے کسرا اور جزائر عرب. اب آپ بتائیں کیسر و کسرا کس کی خلافت ہوئے؟ یہ پوری دنیا جانتی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کیسر و کسرا کو حضرت عمر فاروق نے فتح کیے. اور یہ آپ کہا ہے منہج الصادقین میں جلد 6 صفحہ نمبر 312 چتر نمبر 4
کہہ رہا ہے کہ یہ وعدہ ان سے ہے جن کی خلافت میں کیسر و کسرا فتح ہوں گے. اور کیسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے؟ شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے. روزہ کافی حدیث نمبر 397 امام محمد باقر سے روایت ہے. فرماتے ہیں انما غلب المؤمنون فارس فی امارت عمر، بے شک مومنوں نے ایران کو فتح کیا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں. عزیزان گرامی، مولا علی شیر خدا کے فرمان کے موافق ہیں نہ کہ مخالف ہیں، ان کو رد کیا جائے. اور اہل تشیع حضرات کی موت پر دن تفسیر نمونہ جس کو 10 مجتہدوں نے مل کر اقوال نقل نہیں کرنا علماء کے اقوال 15 سالوں کی محنت، مسلسل محنت میں جو لکھی ہے تفسیر زخیم تفسیر نمونہ. یہ مولا آپ نے کہا کہ علماء کے اقوال ائمہ معصومین کے اقوال کے مطابق ہوں تو وہ قابل قبول ہوں گے. تو مولا علی کا نقل میں کر چکا قول اور اس کے موافق ہے یہ تفسیر نمونہ. کہہ رہا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اس آیت کے مصداق ابتدائی مسلمان ہیں. اب آپ کون ہے جو اس آیت کے مصداق ہیں؟ یہ مولا ان کے مطابق نہ کہ مخالف ہے. اور یہ مولا علی کا قول اور آپ کے مفسرین کے اقوال بالکل موافق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم قرآن رشید میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، فرمایا تم میں سے منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے. تو یہ خطاب کن سے ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی آیت صحابہ کو جب بتائی ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا ہوگا اللہ نے نازل کی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے، صحابہ مخاطب کر کے اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کر کے اور وعدے سے مکر جائے؟ اللہ یخلف المیعاد، اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور اسی آیت کے تحت تشیع حضرات کی بہت برترین تفسیر کافی. اوکے 11 منٹ ہو گئے آپ کے بھائی، 11 منٹ آپ کو ہو گئے. یہ ایک حوالہ فرماتے ہیں لیجعلنہم خلفاء من بعد نبیکم، اللہ تبارک تعالیٰ خلیفہ بنائے گا تمہارے نبی کے بعد. اب بتاؤ نبی علیہ السلام کے بعد اس آیت کے تحت کون سے خلفاء بنے ہیں؟ اوکے اب آپ سنو، اب آپ کی ٹائم ختم ہے بھائی. اوکے تھینک یو میرے بھائی، بہت مہربانی آپ کی. دیکھو عزیزو، انہوں نے جس خطبے کا ذکر کیا اس میں نہ اس آیت کا ذکر ہے اور نہ امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے کہ آیا ابو بکر عمر کے لیے نازل ہے. انہوں نے بھائی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ آیا فلان شخص کی شان میں نازل ہوئے یا فلان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، تو آپ کو وہ حدیث پہلے صحیح حدیث اس کو تصحیح کر دیں، پھر اس کا متن پڑھیں، پھر وہ صحیح اس حدیث میں ہونا چاہیے اس آیت کا ذکر. اب آپ جو ہے نا آپ اس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. جس کا ذکر ہے میرے محترم ناظرین اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں وہ یہ ہے کتاب شریف کافی ہے، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 193. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا الائمہ علیہم السلام خلفاء اللہ عز وجل فی ارضہ. ائمہ علیہم السلام یہ خلفاء اللہ صرف ائمہ علیہم السلام ہے. حدیث نمبر 3 عبداللہ ابن سنان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کے متعلق وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم قال هم الائمہ علیہم السلام، یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے. کتاب الغیب للنعمانی ہے، محمد ابن ابراہیم النعمانی صاحب کی کتاب، بہت ہمارے صدوق کے شاگرد ہیں، کلینی کے شاگرد ہیں، صدوق کے ہم دور ہیں. اپنی کتاب سے پڑھیں نا، ہماری کتاب سے پڑھیں آپ. صفحہ نمبر 240. آپ نے کہا نا کہ شیعوں میں آپ دکھا رہا ہوں کہ شیعوں کی حدیث میں کیا لکھا ہے. نہیں آپ کی کتاب ہم پر حجت نہیں ہے. نہیں شیعوں دیکھیں بھائی، آپ میری کتاب پڑھیں گے نا. اوکے آپ کی کتاب بھی پڑھیں آپ. اچھی بات ہے، آپ کی کتاب بھی پڑھیں گے. یہ حدیث ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے، میں دکھا رہا ہوں. حجت نہیں ہے نا، یہ مناظرے شیعوں پہ تو حجت ہے نا، شیعوں پہ تو حجت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں حدیث میں یہ ہے، شیعہ حدیث میں یہ ہے، قسم سے دلیل ہوتی ہے.
بالکل بالکل آپ نے جھوٹ بولا نا, آپ نے جھوٹ بولا کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ آیا ابو بکر عمر کی شان میں. حدیث تو آپ ایک پیش نہیں کر سکے. آپ نے جو مولا علیہ السلام کا خطبہ پیش کیا میں اس کو پڑھوں گا, آپ مجھے ٹائم دے دیں, چپ رہیں. جو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم قال نزلت فی القائم علیہ السلام واصحابہ. یہ حضرت امام حجت علیہ السلام ان کے اصحاب میں نازل ہوئی. اس کے بعد صفحہ نمبر 276 میں پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آیہ شریفہ جو ہے یہ حضرت امام عصر علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے. تفسیر شریف برہان میں بہت ساری احادیث ہیں اسی متعلق. اب آپ نے جس خطبے کا ذکر کیا نا نہج البلاغہ میں, نہج البلاغہ شریفہ میں, یہ نہج البلاغہ قاہرہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے, میں آپ کو یہاں پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں خطبہ نمبر 146 میں. یہاں پر اس خطبے کے متعلق میں پہلے بات کر چکا ہوں, میری تقریر ہے صفحہ نمبر 203 میں. وہاں پہ آپ لوگ اسی یوٹیوب چینل میں دیکھیں کیا نہج البلاغہ میں عمر کی تعریف موجود ہے. فی استشارت عمر بن الخطاب فی شخوص لقتال الفرس فرس بنفسه, خطبہ نمبر 146. ونحن على موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده, کہ ہم اللہ کے وعدے پر ہیں اور اللہ اپنے وعدہ پورا کرے گا اور اللہ اپنے جند کے اپنے لشکر کی تائید کرے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے استخلاف کے متعلق اللہ کے وعدے بہت سارے ہیں. بھلے وہ وقت وہ کٹن وقت تھا جب فارس والے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. سب سے پہلے آپ کو اس خطبے کا سند ثابت کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے نزدیک پورا نہج البلاغہ صحیح نہیں ہے. یہ ہمارے نزدیک نہج البلاغہ کہ پورا صحیح نہیں ہے. آپ کو ایک صحیح حدیث لینے کے آنا چاہیے نا. اگر میں آپ کی خدمت میں ضعیف حدیث لے کے آؤں, آپ ہمیشہ کہیں گے کہ حدیث ضعیف ہے, آپ ضعیف حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے, آپ یہی کہیں گے. تو آپ کو پہلے اس حدیث کی صحت ثابت کرنی چاہیے, وہ تو آپ سے ہو نہیں سکے گی ہرگز. پھر آپ نے جو فراڈ کیا ہے کہ اس حدیث میں امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ہے کہ آئے استخلاف ابو بکر عمر کے لیے. وہ کیوں جھوٹ بولتے ہو بھائی سب لوگوں کے سامنے, دانت بھی نکال رہے ہو. کیوں اللہ تعالیٰ کے اتنے وعدے ہیں. اس وقت وہ تھا کہ فروس جب حملہ کر رہے تھے, فارس کے لوگ حملہ کر رہے تھے, انہوں نے کئی لاکھ کا لشکر جمع کیا تھا, وہ آنا چاہ رہے تھے مدینے تک, پورے مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ تاکہ سب ادیان پہ اس کا غلبہ ہو. یہ دین مٹنے والا نہیں ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دین مٹنے والا نہیں ہے. فارس کے لوگوں کا کیا ارادہ تھا, مجوسیوں کا ارادہ یہ تھا کہ پورے اسلام کو مٹا دیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ استخلاف ہے عمر کے لیے, اس میں ذکر ہی نہیں ہے. وہاں پہ پورے اسلام کے مٹنے کا خدشہ تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پہ عمر سے منع بھی کیا کہ تو نہ جا, کہ تو وہاں جا کے, وہ میری تقریر آپ دیکھ لیں, اسی لشکر کا اسی کے الفاظ ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ فَإِنَّكَ إِن شَخَصْتَ مِنَ الْأَرْضِ بلی, یہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ باغ جائیں گے. وہاں پہ اس کے الفاظ ہیں بلی, آپ باغ جائیں گے, وہاں پہ آپ فروس کے سامنے جائیں گے. تو آپ کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے, انہوں نے یہی کہا تھا. تو یہاں پہ اس آیت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. آپ فراڈ کر رہے ہیں, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ جیسے میں نے واضح حدیث پیش کیا ہے, ایک نہیں کئی ایک احادیث پیش کیے ہیں, اور آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا, میں مزید احادیث پیش کرتا کہ حدیث آل محمد علیہ السلام کے, یہ آیا آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. جو آیا آپ کہہ رہے ہیں نا, جو خطبہ مولا کا صحت پہلے ثابت کریں, پھر بتائیں کہ اس آیت سے کیوں یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم صرف یہی آیا ہے اور دوسرے آیات وہ وعدہ نہیں ہے. پھر میں آپ کی خدمت میں آپ کی کتب ہی سے پیش کرتا ہوں دلیل کہ یہ ابو بکر عمر وعدہ کن سے ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے کس کو وعدہ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وعدہ آپ میں سے جو ایمان لائیں اور عمل صالح بجا لائیں. ابو بکر عمر کے نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. یہ واضح دلیل ہے. اگر آپ مرد بنیں مجھے بات کرنے دیں تو پھر اس کا رد کیجئے اگر آپ میں جرأت ہے کہ ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا اور نہ عمل صالح تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سورہ حجرات کی آیہ مبارکہ, آیہ نمبر 2, 3, 4, 5, لیکن ہم صرف آیہ نمبر 4 پہ غور کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکار رہے ہیں ان کے اکثر کی عقل نہیں ہوتی. اچھا, یہ عقل نہیں ہوتی, اس کا مطلب کیا ہے؟
عقل نہیں ہوتی. یہ ایک قرآنی آیت استخلاف سے ان کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ ابو بکر عمر ہم ثابت کریں گے کہ نہ ان کا ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. قرآن سے اور آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے. ان کی عقل نہیں ہوتی. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اب مجھے بات کرنے دیں. آپ کب آ گئے ہیں؟ مجھے پتا کب کبھی آ گیا. آیت استخلاف پر بات کریں نا. اگر آپ آیت استخلاف پہ بات کر رہے ہیں ہم ثابت کریں گے کہ ابو بکر عمر دیکھیں آیت استخلاف بات کرنے دیں گے. آیت استخلاف پر بات کریں نا. واقعہ بھاگ رہے ہیں آپ. رب کعبہ کی قسم آپ کے پاس جواب نہیں ہے. وہ آئے استخلاف یہ فرما رہا ہے میرے بھائی مجھے بات کرنے دو نا. آپ ڈر گئے مجھے بات نہیں کرنے دو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ آپ میں سے ان لوگوں کو وعدہ دے رہا ہے جنہوں نے ایمان لایا عمل صالح. جب ہم ثابت کریں گے قرآن سے اور سنت سے کہ ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا, نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا, نہ اسلام تھا, تو آپ کی کتابوں سے جب ثابت کریں گے تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ وعدہ ان سے نہیں ہے. یہ رابطہ کیوں نہیں, آپ کیوں روک رہے ہیں؟ آپ سب کو سمجھ آ گیا. اچھا, ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. دنیا کا بدترین جانور سور نہیں ہے, کتا نہیں ہے. سور نہیں ہے, کتا نہیں ہے, چوہا نہیں ہے. دنیا کا سب سے بدترین جانور کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں, وہ بشر ہیں, وہ لوگ ہیں. صم البکم الذین لا یعقلون, جو گونگے ہیں, بہرے ہیں, اور جو جن کی عقل نہیں ہے. اچھا, جب یہ آپ کو سمجھ آیا تو اس آیہ کا جو میں نے سورہ حجرات ہے اس کا شان نزول ملاحظہ فرمائی ان کے اپنے کتب سے, بخاری سے. یہ کتاب ہے بخاری, چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 884 میں, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ بنی تمیم کا ایک وفد آیا ہے. ابو بکر نے کہا کہ فلانے کو امیر بناؤ, عمر نے کہا فلانے کو امیر بناؤ. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. ابو بکر عمر کا آپس میں حتی ارتفعت اصواتہما, دونوں نے وہاں پہ چلانا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے مہمانوں کے سامنے. تو اللہ کی جانب سے آیہ نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک سورہ حجرات سب نازل ہو گئے. تو انہی آیات کے ذمن میں آیہ نمبر 4 ہے, اور اس باب کا عنوان بھی وہی ہے. اس باب کا عنوان بھی بخاری نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ان دونوں نے چلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے چلانے کے جواب میں بہت ساری آیات نازل کی ہیں مذمت کی اور تکفیر کے. ان میں سے ایک یہی ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ لوگ جو چلا رہے ہیں آپ کے سامنے, یہ ان کی عقل نہیں ہے. اور ہمیں پتہ ہے جن کی عقل نہیں ہے, قرآن میں وہ بدترین جانور ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. صحیح سند کے ساتھ اسی بخاری سے کیا تعلق ہے؟ آپ گستاخی کر کے بھاگنا چاہتے ہیں؟ نہیں, گستاخی نہیں ہے. آپ کی حدیث پر پیشاب کرتے ہیں جس مذہب میں ابو بکر عمر کافر ہیں. آپ نے گالی دینا آپ نے شروع کیا نا, گالی دینا آپ نے شروع کیا, میں نے گالی نہیں دینا شروع کیا. آپ جو ہے نا, آپ کے اپنے کتب میں, آپ نے اپنے کتاب میں پیشاب کیا. بھائی آپ نے اپنے کتاب میں پیشاب کیا ہے. آپ تسلی سے سن لیں, کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی الجزء الخامس. یہاں پر اسی بخاری کے سند کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ابو بکر اور عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمارایا حتی ارتفعت اصواتہما. ان دونوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے جھگڑا کیا ہے, آواز بلند کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہے. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک سورہ حجرات. ان میں سے بیچ میں سے یہی آیت ہے, ان میں سے ہفت اعمال کی بھی آیت ہے, تقدم علی الرسول کی بھی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان سے ہمیں کام نہیں ہے. کام ان میں سے ہے کہ قرآن نے جب واضح کہہ دیا ان شر الدواب, بدترین جانور کیا ہے, عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اور قرآن نے کہہ دیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بے حرمتی کرتا ہے, چلاتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, وہ لا یعقلون ہے. اور یہ کس کے شان میں؟ ابو بکر عمر کی شان میں آیہ ہی نازل ہوئی ہے. ابو بکر عمر کی مذمت میں آیہ ہی نازل ہوئی کہ اللہ نے ان کو تکفیر نہیں کیا, تکفیر سے بھی بدتر قرار دے. تو ان کا ایمان عمل صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ. اب میں ان کو لاتا ہوں. اگر انہوں نے بدتمیزی کی, اگر انہوں نے گالی دی, استدلال نہیں کیا, تو پھر میں ان سے گفتگو کرنے سے معذور ہوں. بھائی جیسے انہوں نے ابھی گالی دیا نا, اپنے مذہب کو گالی دیا, کیونکہ یہ سب باتیں ابو بکر عمر کی تکفیر یا قرآن میں تھا اور ان کی اپنی کتاب میں تھا نا. ان سے میں نے ثابت کیا, بخاری سے, نسائی سے اور قرآن سے. اب یہ پیشاب کرنا جا رہے ہیں قرآن مجید پر, ان کی اپنی کفر ہے. لیکن میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ دلیل کے ساتھ مجھ سے بات کریں. بسم اللہ. ان کا ایمان عمل صالح رد کریں ابھی. بسم اللہ. کب کبھی بھائی
اب آپ کی باری ہے. گالی دیا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا بھائی. ٹائمر آپ کا بھائی, بات کریں. اس کو سنا ہی نہیں دے رہا. وہ کیوں نہیں کسی کا چیٹ پڑھ رہے ہیں, جواب سیکھ رہے ہیں, مجھ سے بات کریں نا. او بھائی کیوں بات نہیں کر رہا یہ کسی کا چیٹ پڑھ رہا ہے میرے خیال میں. بات نہیں کر رہا ہے آدمی, مجھے نہیں معلوم کیوں بات نہیں کر رہا ہے. بھائی بات کرو, گور رہا ہے. او بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں بات کرو, بات گل کر مسٹر کپ کپی. بات نہیں کر. اگر آپ ہمارے مقدسات کی توہین کرتے رہیں گے تو جواب ایسا ہی آئے گا. ٹھیک ہے بھائی, آپ جو بات نہیں کرنا چاہ رہے, آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر یہ ہم نے آپ کی حدیث پڑھی ہے, آپ کے کتاب سے پڑھی, اپنی کتاب سے نہیں پڑھی ہے, آپ کہتے ہیں یہ مقدسات کی توہین ہے, تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے بتاؤ؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہے سب کچھ. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, قرآن کی آیت کا ترجمہ اگر میں نے غلط کیا ہے, شان نزول میں نے پڑھی, میں نے آیت غلط پڑھا. استخلاف موضوع ہے, آیت استخلاف موضوع ہے, ایک موضوع آیت ٹک کر بات کریں. آیت استخلاف میں وعدہ کس سے ہے؟ استخلاف موضوع ہے. بھائی استخلاف مولا علی نے کہا ہے کہ آیت استخلاف میں جن خلفاء سے خلافت کا وعدہ ہے ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ عمر فاروق بھی ہے. آپ کے مذہب کو جڑ سے مولا علی نے کاٹ دیا ہے. آپ کے پاس جواب نہیں. آپ نے جس خطبے کو پڑھا ہے, بھاگنا چاہتے ہیں. تمہارے مذہب میں رب کعبہ کی قسم جرت نہیں ہے تو آیت استخلاف پر بات کر سکے. اللہ یعنی تمہارے اگلے اور پچھلے بھی مل کر آیت استخلاف کا جواب نہیں دے سکتے. رب کعبہ کی قسم تمہارے ریڑھ کی ہڈی میں چکنا چون کر دوں گا آیت استخلاف پر. تو ٹک کر بات تو کر. کبھی ایمان تو ثابت کرنا. کبھی ادھر کی ہانکے گا, کبھی ادھر بھاگے گا, کبھی ادھر بھاگے گا. خدا کی قسم آیت استخلاف پر تو بات کر تو تمہارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی میں چکنا چور کر دوں گا. آیت استخلاف پر تمہارے پاس کوئی بھی جواب نہیں. ابھی بھی تم کبھی ادھر کی ہانک رہے ہو, کبھی ادھر کی ہانک رہے ہو. آیت استخلاف تمہارے مذہب کی معتبر ترین دلائل سے جو دیے ہیں ان کا جواب دے اگر جرت ہے تمہارے مذہب میں. او بھائی آئے استخلاف میں یہی تو ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جن کا ایمان ہے, جن کا عمل صالح ہے. جو شر الدواب ہیں, جو شر الدواب ہیں وہ کیسے مومنین میں سے ہیں؟ اگر خلفائے ثلاثہ روئے زمین پر مومن نہیں ہے, رب کعبہ کی قسم روئے زمین پر آج تک کوئی بھی مسلمان نہیں آیا. وہ قرآن سے جھگڑا کرو نا. ایسے مذہب پر پیشاب کرتے ہیں جو ابو بکر نہیں پھر آپ اپنے مذہب پر دیکھیں. میں نے جو بھی پڑھا ہے قرآن سے پڑھا ہے, سنت ان کی اپنی کتاب سے پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے جو بھی پڑھا ہے, ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. جب اللہ نے فتویٰ دے دیا, جب اللہ نے قضاوت کر دی, حکم دے دیا کہ یہ لا یعقلون میں سے ان کا حبت عمل ہے. حبت عمل اسی سورہ حجرات میں ان کا سب اعمال جو حبت عمل کس کو بولتے ہیں, ان کے سب اعمال باطل ہو چکے ہیں. ایمان باطل, عمل صالح باطل. ان کا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے, ٹھیک ہے نا. سورہ آیہ استخلاف میں کس سے وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح والوں سے وعدہ ہے. جن کا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے, ابو لہب ہے, ابو جہل ہے, مثلا چائنا کے کافر ہیں, ان سے وعدہ ہے؟ نہیں, ان سے وعدہ ہی نہیں ہے, وعدہ ہی نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح والوں سے. تم پہلے ایمان ہو, جب قرآن نے فتویٰ دے دیا کہ بے ایمان ہے, نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے, تم اس کا جواب یہی دیتا ہو کہ میں پیشاب کرتا ہوں. آپ کا پیشاب بھائی آپ کی اپنی بے عزتی ہے, وہ جواب نہیں ہے بھائی. اگر جواب ہے تو بتاؤ, ایمان عمل صالح ثابت کرو اس کا. ابو بکر عمر کا میں نے ان کا ابطال کر دیا, ایمان عمل صالح ثابت کرو تم ان کا. اب سنو آیت استخلاف پر بات کر, ٹھیک ہے. اگر ہم میں سے جو آیت استخلاف پر بات کرنے سے بھاگا تو اس کا مذہب جھوٹا ہے, جیسا کہ آپ 2-3 مرتبہ بھاگ چکے ہیں اور یہ آپ ثابت کر چکے ہیں کہ آپ کا مذہب باطل ہے, اور آیت استخلاف کا آپ کے مذہب کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے, اس لیے تو بھاگ رہے ہیں آپ. اب سنیں جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان کے ایمان نہیں, عمل صالح نہیں ہے. سنیں آپ, اللہ نے کہیں نہیں کہا آیت استخلاف سے بھاگ مت تو. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت جو تو نے پڑھی ہے وہ آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا,
ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौत नबी, ए ईमान वालो, जो वो भी तुमने बताएं। आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला ने उसी में अबू बकर उमर को कहा है कि ए ईमान वालो, तुम ईमान वाले हो। ये नस्ल सरी से साबित हुआ कि अबू बकर और उमर ईमान वाले हैं, लेकिन आयत इस्तिखलाफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मैंने ये मुख्तसरन अर्ज कर दिया। अगर इस पर भी तुम मुनाजरा करना चाहो तो तुम्हें और तुम्हारे सारे मजहब को चैलेंज है मेरा, लेकिन अभी आयत इस्तिखलाफ पर बात कर। अगर तुम्हारे मजहब में जुर्रत है, ये नाजुल बलागा मौला कायनात ने फरमाया नहनु अला मऊद मिन अल्लाह, हम अल्लाह ताला के वादे पर हैं। ये अल्लाह ताला का कौन सा वादा है? तुमने कहा कि अल्लाह ताला के बहुत सारे वादे हैं, लेकिन आयत तो एक भी नहीं पढ़ी। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ एक मिनट बात युज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। बीच में बात मत कर, बीच में बात मत कर, अपनी बारी में ये मजलिस पढ़ना, ठीक है? अल्लाह तबारक तआला ने जो वादा किया है खिलाफत का, मौला कायनात ने फरमाया नहनु अला मऊद मिन अल्लाह, हम अल्लाह ताला के वादे पर हैं। नहनु ये कौन सा अहलल वादा है? बैत। ये कौन सा वादा है? ये कौन सा वादा है? हम अपनी तरफ से नहीं कहते। ये शिया हजरात का मोतबर तरीन किताब शरह नाजुल बलागा इब्न मेसम अल बहरानी की, वो कह रहा है कि ये जो मौला कायनात ने फरमाया हमसे अल्लाह ताला का वादा है, ये वादा कौन सा है? ये वही वादा है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात। अल्लाह यारी, इस दलील ने तुम्हारे मजहब की रीढ़ की हड्डी चिकनाचूर कर दी है। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, इधर उधर की हाँक रहे हो। और तुमने कहा कि नाजुल बलागा की सनद पेश करो, नाजुल बलागा की सनद। अब जब फंसो तो अपने आइमाए मासूमीन से बेजारी इख्तियार करो। साहबा से तो बेजारी इख्तियार करते थे, अब आइमाए मासूमीन से भी बेजारी इख्तियार करो। यह है तुम्हारा मजहब, यह है तुम्हारा मजहब। नाजुल बलागा की सनद, नाजुल बलागा के मुंदरजात की सनद सुन। अजीज़ान गिरामी, ये सैयद अली खामनाई क्या कहता है नाजुल बलागा के बारे में? कहता है ई किताब मोतबर अस्त व सादर शुदा अज अमीरुल मोमिनीन, ये किताब मोतबर है शिया मज़हब में और मौला अली से सादर शुदा है। दरस है नाजुल बलागा सैयद अली खामनाई जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 8। अज़ीज़ान गिरामी, ये नाजुल बलागा के को साबित करने के लिए ये हजरात का मुजतहिद आल काशिफल गता ने एक किताब लिखी है नाजुल बलागा के मुंदरजात पर। जो लोग एतराज करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो कहते हैं कि नाजुल बलागा के मुंदरजात की सनद नहीं है, तो उनको मदारिक नाजुल बलागा ने जवाब दिया है। कह रहा है कि नहजुल बलागा जो है ये बेअयकून आज़म मस्दर व अकबर मर्जे, ये सबसे बड़ा मस्दर है। अल्लाह यारी, मस्दर किसको कहते हैं? मस्दर को सनद की जरूरत नहीं होती। बेअयकून आज़म मस्दर व अकबर मर्जे, मदारिक नहजुल बलागा पेज नंबर 48 लाइन नंबर 2, सबसे बड़ा मस्दर है नाजुल बलागा। फलम युहतजल किताब बाद हाज़ इल्ला ज़िक्र मस्दर वला इला बयान मर्जे, इस किताब के बाद हमें किसी भी मस्दर की जरूरत नहीं, ना ही किसी किताब की तरफ रुजू करने की जरूरत है। नाजुल बलागा, नाजुल बलागा अल्लाह यारी नाम ही काफी है, उसके मुंदरजात की सनद की कोई जरूरत नहीं कि तुम्हारे शिया हज़रात कह रहे हैं। हाँ, अगर नाजुल बलागा तुम्हारे नजदीक गैर मोतबर है, तो जिस तरह मैंने तुम्हारे उलमा से साबित किया है कि नाजुल बलागा मोतबर है, इसी तरह तुम भी अपने उलमा के मोतबर किताबों से साबित करो कि नाजुल बलागा के मुंदरजात बेसनद और गैर मोतबर हैं। नाजुल बलागा के मुंदरजात
کہ معتبر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ نہج البلاغہ کی 100 سے زیادہ شروحات لکھی گئیں. اللہ یاری جو غیر معتبر کتاب ہوتی ہے اس کی 100 سے زیادہ شروحات لکھی جائیں گی. یہ تو کوئی بے وقوفی کرے گا. نہج البلاغہ اہل تشیع حضرات اس مذہب میں معتبر ترین کتاب ہے، لیکن جو شخص پھنس جائے مناظرے میں اور وہ تڑپتا رہے، اس کے پاس جواب نہ ہو، تو وہ یہی جواب دے سکتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، میں نہیں مانتا. یہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس نہیں تھا. میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ حضرات کے علماء مجتہدین کروڑوں یا 1000 سال سے لے کر اس نہج البلاغہ کو معتبر مانا جاتا رہا ہے، 1000 سال سے. اور نہج البلاغہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے تمام مندرجات کی سند موجود تھی اس دور میں جب سید رضی نے نہج البلاغہ مرتب کیا تھا، لیکن حوادث کی وجہ سے ہمارے کافی کتب جو ہیں، ہزاروں کتب نابود ہو گئے ہیں، مفقود ہو گئے ہیں، جن میں نہج البلاغہ کے مندرجات کی سند موجود تھی. اللہ یاری صاحب، اگر آپ نے نہج البلاغہ کا انکار کرنا ہے تو اپنے معتبر کتابوں سے دلائل دو کہ یہ نہج البلاغہ معتبر نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. بقول تمہارے، تم نے اپنی زبان سے قبول کیا ہے، تو مجھے تو اپنے شیعہ بھی نہیں مانتے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ آل کاشف الغطا حیثیت تو اس کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہج البلاغہ کے مندرجات صحیح الاسناد سے ثابت ہیں، اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے آیت استخلاف کو حضرت عمر فاروق کی خلافت پر فٹ کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ مذہب کی معتبر ترین یعنی نہج البلاغہ کی کتاب سے حضرت عمر فاروق کی خلافت قرآن کریم برہان رشید کی آیت استخلاف سے ثابت ہو گئی. اس کے علاوہ صرف یہ دلیل میں نے نہیں دی، اور جو دوسرے دلائل میں نے دیے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تم نے، اور نہ ہی تمہیں جرت ہے ان کا جواب دینے میں. منہج الصادقین معتبر ترین تفسیر تمہاری ہے یا نہیں؟ منہج الصادقین معتبر ترین تفسیر نہیں. جہاں پھنسو انکار کر دو، یہ ہماری نہیں ہے. نہیں ہے. تفسیر نمونہ 10 مجتہدوں نے مل کر لکھی ہے. 10 مجتہدوں نے 15 سال کی مسلسل محنت کر کے اس میں نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی، اور آیت کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے. یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میں سے، یہ کن سے کہہ رہا ہے جناب والا؟ اور آپ نے جو حدیث پڑھی کافی کی کہ اس سے مراد ائمہ ہے، جناب والا اس کو دیکھو تو صحیح، ملا مجلسی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس سے مراد اگر ائمہ ہے تو کیا 12 ائمہ مراد ہیں؟ اگر 12 ائمہ مراد ہیں تو بتاؤ امام حسین کو زمین کے کس خطے میں حکومت ملی ہے؟ کتنے دن آپ نے حکومت کی ہے؟ آپ کی خلافت کتنا عرصہ ہوئی چلی؟ امام حسین سے لے کر امام حسن عسکری تک آپ ان تمام ائمہ کے ایک دن کی حکومت بھی ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے مصداق یہ ائمہ بھی ہیں؟ اور اہل تشیع حضرات اور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کا بھی وعدہ کیا ہے. جب حکومت کا بھی وعدہ کیا ہے تو امام حسین کو کس خطے میں، کس ہجری میں، کب خلافت ملی ہے؟ اوکے جناب، اب میری بات. نہ امام زین العابدین کو ملی ہے، نہ امام باقر کو، نہ جعفر صادق کو، نہ موسیٰ کاظم کو، نہ علی رضا کو، نہ ممتقی کو، نہ علی ندی کو، نہ حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ملی ہے. تو اس آیت کے مصداق کس طرح ہوئے وہ؟ علامہ محترم، اب مجھے ٹائم دے دو. آپ نے جھوٹ بولا. اوکے، تھینک یو سر. اب میری باری ہے. بہت مہربانی. آپ پہلی بات یہ کہ ان کے اپنے پاس بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آیا ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے، بلکہ ان کا اپنا اجماع ہے. ابو بکر عمر جو ہے کہ خلافت منسوس نہیں ہے، یہ خود ان کا اپنا اجماع ہے. اچھا، لیکن اس کی طرف میں نہیں جاتا. انہوں نے مجھ سے، اب میں نے ثابت کیا الحمدللہ ان کی اپنی کتاب سے، ان کی اپنی حدیث سے
کیونکہ آیت استخلاف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کس سے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جن کا ایمان عمل صالح. اگر کوئی شخص اس کا ایمان عمل صالح نہیں ہے تو یہ آیت اس کے لیے ہے ہی نہیں. وہ تو واضح بات ہے. جب ہم ثابت کر چکے ہیں، یہ جواب بھی نہیں دے سکے سوائے اس کے انہوں نے کہا کہ یہ آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ یہ آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہ تو نہیں کہا کہ بدترین جانور جو ہے کیا ہے؟ وہ انسان ہے جو سمجھتے نہیں ہیں. اس کا آیت سے تعلق ہی نہیں ہے. میں نے بات کرو پلیز خاموش. یہ تو انہوں نے رد نہیں کیا. کیوں بھاگ رہے ہو اس آیت کا؟ انہوں نے یہ آیت کا شان نزول، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں کیوں رد کروں اس کا؟ اب مجھے بات کرنے دو پلیز. انہوں نے یہ آیت کا شان نزول بھی رد نہیں کر سکے. پر بات کریں بس. آیت استخلاف پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اہل ایمان اور اہل عمل صالح میں سے نہیں تو آیا اس کے لیے نہیں ہے. یہ میں 10 دفعہ کو کہہ چکا ہوں. ہے اللہ تعالیٰ کی خلافت کا تو بھائی چپ کرو پلیز. ثابت ہو گیا. اور میری باتیں سب غلط، آپ مجھے بات کرنے دو ابھی پلیز. اچھا تو یہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ان آیات کے شروع میں کیا آیا؟ لفظ یا ایھا الذین آمنوا آیا. تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ان کے اپنے علماء نے اس بات کا جواب دیا. ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمنین متوفى سنہ 399 جلد نمبر 4 چھاپ الفاروق الحدیثہ للطباعہ والنشر ہے. یہاں پہ اسی آیت کی شرح میں وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا منکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. یہاں سے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک اس کی شرح میں کہتے ہیں ان ناسا من المنافقین كانوا یأتون النبی فیرفعون اصواتهم فوق صوته. منافق آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی آواز ان کی آواز سے بلند کرتے تھے، ان کے حضور میں چیختے تھے. بخاری نے ثابت کیا وہ منافق کون تھے. یریدون بذلک اداءه والاستخلاف به، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت اور بے حرمتی کرتے تھے. فنسبهم الى اعطوا من الايمان في الظاهر، تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو یا ایھا الذین آمنوا کہا کیونکہ وہ ظاہر میں مومن تھے. ظاہر میں لسانن زبانن وہ کہتے تھے مسلمان ہیں، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا سے کہا گیا ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے انوار التنزیل و اسرار التأویل معروف بتفسیر البیضاوی. بیضاوی صاحب نے بھی یہی فرمایا جلد نمبر 1 یہاں پر اس آیت کے ذیل میں ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ. ان الذین آمنوا بألسنتهم، یہاں پہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ مومن واقعی نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو سر زبانی طور پہ ایمان لائے. اچھا ملاحظہ فرمائیے یہاں پر اس آیت میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب اگر ایمان ہے تو اسلام میں کیسے داخل نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں فخر رازی صاحب ان کا اپنا امام ہے، اشارہ کا امام ہے، ان کی تفسیر جلد نمبر 5 چھاپ دارالفکر میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وہ فرماتے ہیں جب آپ تفسیری اقوال تسلیم نہیں کرتے تو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ان كثيرا من المفسرين حملوا السلم على الاسلام يا ايها الذين امنوا ادخلوا في الاسلام والايمان هو الاسلام ومعلوم ان غير ذلك الجائز. احدها ان المراد بالايه المنافقون يا ايها الذين امنوا بالسنتهم. تو یہاں پر کیوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا منافقین سے ظاہری ایمان کی وجہ سے، لسانی ایمان کی وجہ سے ان پہ اطلاق ہوا ہے، ظاہری ایمان کی وجہ سے اطلاق ہوا. یہ آپ کے علماء نے بہت اس پر بات کیا. مثلا یہاں پر سورہ مبارکہ توبہ میں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان والے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں پکارا جاتا ہے کہ جہاد کرو تم زمین پہ گر جاتے ہو، نہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا. اگر ایک شخص مومن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ آ جاؤ تبوک کو چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جا رہے، ہوا بہت گرم ہے. لازمی بات یہ منافقین کے لیے ہے، سب کو پتہ ہے یہ منافقین کے لیے. منافق کو قرآن مجید میں ظاہری ایمان کے لحاظ سے مومن کہا ہے. بھلے حالانکہ قرآن کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ. یہ کون سے اگر ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان لانا ان پہ حکم ہے کہ ایمان لائے تو ایمان والے نہیں ہیں. تو ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہیں لیکن دل میں مسلمان نہیں ہیں. کہنے کا مقصد ہے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب منافق سے صحیح ہے. تو لہذا آپ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرنے سے قاصر رہے. میں نے ابو بکر عمر کے متعلق کیا ثابت کیا وہ آپ سب جانتے ہیں. اچھا مزید میں آپ کی خدمت میں استدلال کر رہا ہوں سورہ مبارکہ حجرات سے. میرے محترم ناظرین سورہ مبارکہ حجرات میں یہ آیات میں نے ثابت کر دیا. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 ابو بکر عمر کے استخلاف کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ استخلاف کا کیا جواب ہے؟ وہ مومن ہی نہیں ہے. جب مومن عمل صالح نہیں ہے دینا ادھر کی کیوں ہانک رہے ہیں آپ؟ بھائی جب ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان ہی نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے. ابھی سن لو عزیزو، کے بھی امام ہیں.
وہ جب ایمان ہی نہیں ہے تو یہ آپ کا عقیدہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پلیز چپ کرو پلیز, میری باری ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. استقلال کا جواب دو, آیت استقلال کا جواب دو. پورا قرآن پڑھیں گے کیا؟ او بھائی پھر ایک دفعہ پھر ان کو کہتا ہوں, آیہ استخلاف کس سے وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. آمنوا من, اگر ایمان عمل صالح نہیں ہے تو ان سے وعدہ نہیں ہے. عمر فاروق سے وعدہ ہے کیا؟ نہیں ہے وہ آپ عمر فاروق اس میں اس آیت کا ذکر ہی نہیں ہے. جواب دے چکے ہیں. اب پلیز ابن مسعود البورانی نے, پلیز مجھے بات کرنے دو پلیز. تھینک یو سر. میں میری باتیں غلط کا جواب دینا آپ. اوکے جواب مجھے, میرا ٹائم ہے, میں اپنے ٹائم میں میں جو مرضی استدلال کروں. آپ کو مداخلے کا حق نہیں ہے. نہیں ہوگا 6 منٹ ہو گئے بھائی, 6 منٹ ہو گئے بھائی, اس میں بھی 2 منٹ آپ بولتے رہے, بات کرنے دیں. نہیں تو آیت استقلال پر بات کریں نا, اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے. کب کپا رہے ہیں, بات نہیں کرنے دے رہے. سورہ حجرات پہ یہ ڈر رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کا عدم ایمان اللہ یعنی ثابت کرے گا. بات کرنے دو. یہ اصول ہے کہ جو موضوع رکھا جاتا ہے اس پر بات کی جاتی ہے, بس تو اسی پہ بات کر رہے ہیں نا بھائی. یہ اصول ہے. اور بھائی 100ویں مرتبے کے لیے ابو بکر عمر کا نہ, ہم نہیں مانتے ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. یہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. مولا علی کا نہیں ہے, جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ کسی کا بھی ایمان نہیں ہے. کسی کا ایمان ثابت نہیں. اچھا اب بات نہیں کرنے دے رہے, ختم بات, مناظرہ ختم ہے بھائی, مناظرہ ختم ہے. یہ جب مجھے جب بات نہیں کرنے دے رہے تو میں کیا کروں؟ بات کرنے دو نا. آیت استقلال پر بات کرنا. دیکھو اچھا سن لیں, بات کر. ابھی آپ 3 منٹ سے آپ مجھے کاٹ رہے ہیں. آپ نے 13 منٹ بات کیا تو کم از کم مجھے کچھ ٹائم دے دیں بھائی. میرے بات کو درمیان آپ ٹائمر لگا دینا آگے اسکرین پر. ٹائمر ہے بھائی, ٹائمر آپ کو نظر نہیں آ رہا, چشمے لگا دیں بھائی. ٹائمر تو لگا ہوا ہے, 7 منٹ ہو گئے, 3 منٹ آپ لے لیے بیچ میں آگے. اور سورہ حجرات جواب دیں, نجم البلاغہ کے خطبے کا جواب دیں, یا ایھا الذین آمنوا, تفسیر نمونہ کا جواب دیں آپ. پلیز نہج البلاغہ کے خطبے کا میں نے جواب دے دیا ہے. پہلی بات ہے کہ اس کا سند نہیں ہے, اس کا سند آپ نے ذکر نہیں کیا. دوسری بات ہے دلالت پر میں نے عرض کیا کہ وہاں پر اس آیت کا ذکر نہیں ہے, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. جو روایات ہمارے پاس ہیں, میں نے کئی کتب سے کئی روایتیں دکھائی ہیں کہ آیہ استخلاف اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اور امام عصر علیہ السلام کے لیے. میں نے احادیث دکھا, اس کا جواب ہو چکا ہے. ابھی ہم اس بات پہ توجہ مرکوز کر رہے ہیں اور آپ مجھے نہیں بات کرنے دے رہے کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کیونکہ آپ ابو بکر اور عمر کے عدم ایمان اور عدم عمل صالح کو میں قرآن و سنت سے ثابت کر رہا ہوں, آپ اس کا رد نہیں کر سکتے, اس لیے مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. آپ نے اعتراف کیا الحمدللہ کہ ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. ہے ہی نہیں, یہ مناظرے کے اصول کے خلاف ہے کہ آپ موضوع سے بھاگ جائیں. بھائی اگر ہم مذہب میں جرت ہے تو آیت استخلاف پر بات کر. وہ نہج البلاغہ کا کیا تعلق تھا, اسی طرح سورہ حجرات کا بھی تعلق ہے. ایک شخص اگر مومن نہیں ہے تو وعدہ اس سے نہیں ہے. من اللہ وہ الفاظ موجود ہیں. اوکے بھائی ختم کر کے ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں. ٹائم میرا ہے, میں جو مرضی ہے استدلال کروں. آپ کہہ دینا کہ بعد میں پر بات کرو نا, آیت پر بات کرو. میں خاموش نہیں سنتا رہا. آپ دیکھو بھائی, میں پلیز مجھے ٹائم کرو, یہ جتنا میرا ٹائم رہتا ہے مجھے بات کرنے دو پلیز. 4-5 منٹ آپ نے لے لیا فضول, مجھے بات کرنے دو. آیت استخلاف پر بات کریں, بے شک آپ سکون سے. آیت استخلاف ہی پہ بات ہو رہی ہے بھائی. مجھے اگر میں نے بات نہیں کیا, اس کا ربط نہیں دیا. ہاں اچھا عزیزو, تو سورہ مبارکہ حجرات کے آیت نمبر 2 میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے جناب, پھر آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی. اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تو پھر آپ جب طبیعت بہتر ہو, کیا کریں گے آپ, طبیعت بہتر ہو تو آ جائیں, طبیعت بہتر ہو تو تشریف لائیں. آپ میں ضرورت ہے آپ کے مذہب میں جو آیت استخلاف پر بات کریں. او بھائی آپ کو کیوں ڈر رہے ہیں؟ بھاگ گئے آپ, 3 مرتبہ شیعہ بھاگ گئے. او بھائی اگر آپ ابو بکر عمر کا دیکھیں, میں کوئی شیعہ کتاب پڑھ رہا ہوں. او بھائی قرآن جو ہے صرف شیعوں کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی بھی کتاب ہے؟ آیت استخلاف پر بات کریں. قرآن کس کی کتاب ہے, صرف شیعوں کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی کتاب ہے؟ بخاری تمہاری کتاب ہے یا میری کتاب ہے؟ میں جب بخاری سے قرآن شریف سے مسلم سے ابو بکر عمر کا عدم ایمان عدم عمل صالح ثابت کر رہا ہوں, آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کا مجھے روک رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. الحمدللہ کہ آپ نے اعتراف کیا, الحمدللہ آپ نے اعتراف کیا. اچھا ابھی میں کیونکہ مجھے روک رہے ہیں, میں 6-7 منٹ کے لیے ان کو نکال کے میں بات کر رہا ہوں. 2 لوگوں کا بھی یہی مطالبہ ہوگا کہ آپ ان کو سائڈ پہ رکھیں اور خود بات کریں. تو دیکھیں عزیزو, یا ایھا الذین آمنوا, یہ بھی سائڈ پہ منتظر ہیں تاکہ ان کی باری آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا, انہوں نے میرا ٹائم جو ہے
میرا ٹائم 13 منٹ تھا, انہوں نے 4-5 منٹ میرے لے لیے, ابھی میں 8 منٹ مزید گفتگو کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, تفسیر میں نے دکھائی آپ کو کہ یہ ایمان منافقین کے لیے ہے. منافقین ظاہر میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں, اسی لیے ان سے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. قرآن کے مختلف مقامات میں یہ صادر ہے, میں نے مفسرین کے اقوال بھی دکھا دی. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے اوپر اپنا آواز بلند نہ کرو, کیا جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم, اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. تمہارے حبط اعمال کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے اعمال سب نیست ہو جائیں گے, نابود ہو جائیں گے. یعنی تم ایک آدمی 50 سال نماز پڑھتا ہے نا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کیا تو اس کے سارے اعمال, اس کا ثواب ختم ہو جائے گا, جیسے اس نے پڑھا ہی نہیں ہے, جیسے اس نے گناہ کیا ہے. اس طرح حبط اعمال اس کو. وانتم لا تشعرون, آپ کو پتہ بھی نہ ہو نا, آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ ایسی چیز ہے دنیا میں, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی آواز بلند کی تو آپ کی یہ سزا ہوگی. اچھا, قرآن نے یہ فرمایا, یہ آیت کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ ملاحظہ فرمائیے, بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, یہاں پر باب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, ایک حدیث. اچھا, اللہ آپ کا بلا کرے. یہ حدیث مختلف مقامات میں بخاری میں مذکور بھی ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا کاد الخیران ان یہلک ابا بکر و عمر, قریب تھا ابو بکر اور عمر ہلاک ہو جاتے, ابو بکر و عمر ہلاک ہو جاتے. ان دونوں نے اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بلند کیا ہے. جب بنی تمیم کا وفد آیا تھا تو ایک نے کہا کہ ایک آدمی کو امیر بناؤ, دوسرے نے دوسرے کو کہا تھا. پھر ابو بکر نے عمر نے میں لڑائی ہو گئی تو ان دونوں نے آواز بلند کی, تو اللہ نے یہ آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. تو واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا ہے, اور ابو بکر عمر کے آواز بلند شان نزولی یہی ہے. ان سے کہا کہ جو آواز بلند کر دیتا ہے اس کو پتہ بھی نہ ہو تو اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. حبط اعمال اس چیز کی دلیل ہے عزیزو, حبط اعمال جماعت مخالفین کے اپنے علماء کے اقوال ہیں کہ حبط اعمال کفر کی دلیل ہوتی ہے, حبط اعمال کفر کی دلیل ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جلد نمبر 2, ابن تیمیہ حرانی کی کتاب ہے. یہاں پر شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جرم قتل, والعمل یحبط بالکفر, عمل کفر سے حبط ہوتی ہے. یہاں پہ بہت سارے اس نے آیات سے استدلال کیے. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم من يكفر بالايمان فقد حبط عمله ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, اور بہت سارے آیات کو لے کے آ جاتا ہے وہ. تو میرے محترم ناظرین, یہ صرف وہ نہیں ہے, دوسرے مفسر مثلا ابن تیمیہ کے علاوہ تفسیر القاسمی محاسن التأویل, محمد جمال الدین القاسمی کی تفسیر ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, ولما كان عند اہل السنہ المحبط للاعمال هو الكفر خاصہ. اہل سنت کے نزدیک عمل کا حبط کرنے کا سبب کیا ہے؟ کفر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چیخ چلانا, بے حرمتی کرنا, یہ کفر ہے. اسی لیے اس پہ حبط عمل کا وعدہ ہوا ہے, حبط عمل کا وعدہ ہوا. تو اب یہ کفر ہو یا نہ ہو, اس سے ہمیں ابھی اس کو چھوڑ بھی دیں نا, اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. یہ تو ہے کہ حبط عمل ہوا ہے, حبط عمل ہوا ہے. قرآن کا جب فرمان ہے تم آواز پورا آواز بلند کرو گے, تمہیں پتہ بھی نہ ہو, تمہارے سب اعمال حبط ہو جائیں گے. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے زندگی کے ایام ہیں, جب ان کے آخر کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عمر کے سب اعمال حبط کر دیے, ٹھیک ہے نا. ان کے عدم ایمان کا اعلان کر دیا, کیا دیا؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جب اتنے شدید الفاظ اللہ نے نازل کر دیے تو آپ کیسے کہتے ہیں وہ کس جماعت میں سے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. جب ایک شخص کا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے, وہ کیسے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اس گروہ میں سے وہ ہو سکتا ہے؟ کیسے اس گروہ میں سے ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھا دو بھائی. ہم اپنا بقیہ ٹائم نہیں لیتے, علامہ صاحب کو لے کے آتے ہیں تاکہ وہ جواب دے. وہ گالی دے وغیرہ دے, ان سے گفتگو نہیں کریں گے. بھائی بسم اللہ جواب دے دو, ہمارے باتوں کا جواب دے دو, بسم اللہ. علامہ صاحب یہ شاید چلے گئے, یہ فریز ہیں. علامہ صاحب فریز ہو چکے ہیں, جواب نہیں تب بھاگ گئے. اب یہ قیامت تک اب اس کو نہیں چڑھیں گے, کیونکہ مجھے پتہ ہے ان لوگوں کے پاس جماعت عمریہ کے بڑے سے بڑے عالم کو لے کے آ جائیں, جب سورہ حجرات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. سورہ حجرات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو تکفیر کیا, اللہ تعالیٰ نے جو تفسیق کیا, اللہ تعالیٰ نے جو ابو بکر عمر کو جو مذمت کیا, اس طرح کسی مجھے تو نہیں آتا کہ کسی کافر کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہو اس طرح اللہ نے مذمت کیا سورہ حجرات میں ابو بکر عمر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں؟ یہ سمجھا دو بھائی ہمیں, جب ایمان ہی نہیں ہے. مولوی کپ کپا کے کسک گئے,
اوکے اچھا فون کال لیتے ہیں بھائی، چلے گئے.